بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فحاشی کرتی تھی۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے اور عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ شہر صدوم میں رہنے والی یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہر صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچپن ہی سے پالا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آ گئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اور دعا کے صدقے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی بدترین قوم ہے اور یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا کس طرح ہوئے اور کس چیز نے اس قوم کو اس گناہ پر اکسایا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو صدوم کہتے ہیں۔ شہر صدوم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ اس علاقے میں پھلوں اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوتی تھی۔ شہر صدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ شہر صدوم میں اپنی زندگی کی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے۔ لیکن شہر صدوم کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہ ہوئی۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شہر صدوم میں پیدا ہونے والا اناج اور غلے پر صرف انہی کا حق ہے۔ اسی لیے قوم لوط آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن قوم لوط کے پاس کچھ لوگ اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں ان کی مجلس میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر صدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ شہر صدوم کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو۔ جب تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہ بدفعلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی اور اس قوم کا ایسا چسکا لگا کہ وہ اس کے گناہ کے عادی بن گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر صدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس فعل کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ یہ بدبخت قوم اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا دفعہ سمجھایا لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے لگی اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اور اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔
ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی اس بدفعلی میں بہت زیادہ سرکش ہو چکی تھی، اس لیے وہ ان مہمانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر صدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں انہیں بتانے لگی اور انہیں کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر صدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف راغب کرنے لگی۔ چنانچہ شہر صدوم کے لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ لوگ ان مہمانوں سے بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان بدکار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی، اور اس قوم کے بدبخت لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے، ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت ابدیدہ ہوئے۔ یہ تمام معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کے نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کے نازل ہوئے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مومنین کو اور اپنے اہل عیال کو لے کے صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے لے کے نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جو بھی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو زمین پر اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کی لاشوں کے پرخشے اڑ گئے اور شہر صدوم تہس نہس ہو گیا۔ اسی دوران جب اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ منافقہ تھی اور پیچھے مڑنے والوں میں سے تھی، اس نے اچانک مڑ کے پیچھے دیکھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئی اور وہ ایک پتھر بن گئی۔ تو اس طرح دنیا میں ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔